السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم بی ایس این 6 سیمسٹر کے سبجیکٹ کلچر، ہیلتھ اینڈ سوسائٹی کے یونٹ نمبر 10 جو کہ ہمارے ساتھ ہیلتھ اینڈ ہیومن رائٹس ہے، اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس یونٹ کے آبجیکٹیوز ہمارے ساتھ موجود ہے جس میں ہم مندرجہ ذیل ٹاپکس پر ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ڈیفائن کریں گے اور ریکگنائز کریں گے بیسک ہیومن رائٹس کو کہ بیسک ہیومن رائٹس ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم ہیومن رائٹس کی اہمیت پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ہم پھر رائٹ بیس اپروچ ٹو ہیلتھ، مطلب ہیلتھ کے حوالے سے جو انسانی حقوق ہے وہ کیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے نرسز کے رول کو کہ کس طرح سے وہ لوگوں کو جو ہے کیئر پرووائڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم پورٹی کے بارے میں جو ہے بات کریں گے، غربت کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ غربت اور غربت سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہمارے ساتھ تھیوریز ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پورٹی ڈسٹریبیوشن کو ڈسکس کریں گے۔ پاکستانی معاشرے میں جو ہے غربت کے کیا اثرات ہے، ٹھیک ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ غربت اور صحت کا آپس میں کیا تعلق ہے، تو اس پر آج ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے انشاءاللہ۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ لیکچر کو غور سے سنیں تاکہ آپ کو پراپر طریقے سے اس کی سمجھ آئے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، سٹارٹ کرتے ہیں ہیومن رائٹ سے۔ ہیومن رائٹس کی لفظی معنی ہے انسانی حقوق، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہیومن رائٹس۔ Every person is entitled to a certain fundamental rights simply by the fact of being human۔ جیسے کہ آپ سب دوستوں کو پتہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے ہر انسان کو جو ہے کچھ حقوق جو ہے وہ حاصل ہے، پیدائشی طور پر جو ہے ان کو جو ہے کچھ حقوق جو ہے وہ حاصل ہے۔ These are called human rights۔ اور ان رائٹس کو کیا کہتے ہیں؟ ان رائٹس کو ہیومن رائٹس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ان کو جو ہے حصہ داری یا ملکیت نہیں کہہ سکتے، وہ ہیومن رائٹس ہیں ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے، جو کہ ہر بندے کو جو ہے پیدائشی طور پر جو ہے وہ ملی ہوئی ہے۔ یونیورسل مطلب یہ ہے کہ جو ہیومن رائٹس ہے تو آپ اگر چاہے کسی بھی جگہ کیوں نہ ہو، آپ کے جو حقوق ہے وہ پاکستان میں بھی وہی حقوق ہے، اور اگر آپ دوسرے کنٹری جائے تو دوسری کنٹری میں بھی آپ کے وہی حقوق ہوں گے، ٹھیک ہے۔ To protect against people who might want to harm or hurt other۔ اس کے علاوہ جو گورنمنٹ ہوتے ہیں تو گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آپ کے حقوق کی تحفظ کرے، آپ کے حقوق کا خیال رکھے۔ اگر آپ کے حقوق کو کسی سے خطرہ ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کے حقوق کا خیال رکھنا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ جنرلی پیپل نو they have the right to food and safe place to stay۔ اس کے علاوہ لوگوں کو اس بارے میں بھی پتہ ہے کہ ہمیں جو ہے یہ حق حاصل ہے کہ ہم جو ہے اچھا کھانا کھائے، اچھا غذا جو ہے اس کو حاصل کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ رہنے کے لیے ہمیں اچھی جگہ ملے، ٹھیک ہے۔ they know they have a right to be paid for the work they do۔ اس کے علاوہ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارا یہ بھی حق ہے کہ جب ہم کسی کے لیے کام کرے، کوئی مزدوری کرے، تو ہمیں اس مزدوری کا جو صلہ ہے وہ ہمیں ملے، ہمیں اس کے پیسے ملے۔ تو یہ بھی جو ہے لوگوں کا جو ہے حق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے ساتھ بہت سارے دوسرے رائٹس ہیں جس کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب اگر ہم ہیومن رائٹس کی امپورٹنس کی بات کریں، ہیومن رائٹس کی اہمیت کی بات کریں، تو ہیومن رائٹس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جنرلی اگر ہم ہیومن رائٹس کے بارے میں بات کریں، اگر کسی کو ہیومن رائٹس جو ہے وہ نہ ملے، اگر کسی کو جو ہے ان کے حقوق نہ ملے، تو اس سے کیا ہوگی؟ اس سے پہلی خرابی یہ پیدا ہوگی کہ اس بندے کے ساتھ جو ہے ناانصافی ہو جائے گی جن کو جو ہے حقوق نہیں ملے ہوئے ہو، ٹھیک ہے۔ تو جب ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی تو ظاہری بات ہے وہ دل برداشتہ ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو ضروریات ہے وہ بھی پھر پراپر طریقے سے آسانی سے پوری نہیں ہوں گی، جس کی وجہ سے وہ پھر برائیوں پر ہاتھ ڈالے گا، ٹھیک ہے، برائیوں کی
طرف جو ہے وہ توجہ کرے گا، برائیوں کی طرف وہ رجوع کرے گا۔ جب وہ برائیوں کی طرف رجوع کریں گے تو ظاہر بات ہے اس کی وجہ سے جو معاشرہ ہے وہ کیا ہو جائے گا، وہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ جب معاشرہ ڈسٹرب ہوگا تو ظاہر بات ہے معاشرے میں پھر ہمارے ساتھ دوسرے لوگ بھی آتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کے جو حقوق ہے ان کی حقوق کی تلفی ہوں گی، ٹھیک ہے، ان کی حقوق کی جو ہے وہ حفاظت نہیں ہوگی، ان کے حقوق جو ہے اس میں پھر گٹوتی ہوگی، ٹھیک ہے، ان کے حقوق جو ہے پھر ان کو پراپر طریقے سے آسانی سے نہیں ملیں گے، اور اسی طریقے سے جو معاشرہ ہوگا وہ کیا ہوگا، وہ بربادی کی طرف روانہ ہو جائے گی۔ تو ہیومن رائٹس کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر کسی کو ہیومن رائٹس نہ ملے صحیح طریقے سے تو اس ہیومن رائٹس کے نہ ملنے کی وجہ سے، ان کو بنیادی حقوق نہ ملنے کی وجہ سے پورا معاشرہ، پوری کمیونٹی جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ When human rights are not well known by people, abuses can arise such as discrimination, intolerance and injustice, harassment and slavery۔ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر لوگوں کو ان کے حقوق نہ ملے تو اس سے کیا ہوگا، اس سے برائیاں جو ہے وہ جنم لینے لگے گی، جس میں ہمارے ساتھ ڈسکرمنیشن آ جاتی ہے۔ ڈسکرمنیشن سے مراد یہ ہے کہ لوگوں جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ پھر برابری کا سلوک نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ برا برتاؤ رکھیں گے، ٹھیک ہے، ایک کے ساتھ ان کا برتاؤ ایک جیسے ہوگا، دوسرے کے ساتھ ان کا برتاؤ جو ہے وہ دوسرے طرح سے ہوگا، تو وہ پھر برابری نہیں رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان میں جو برداشت ہے، قوت برداشت، وہ ختم ہو جائے گی، اور وہ جو ہے نا انصافی شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے نا انصافی شروع کر دیں گے، ایک دوسرے پر ظلم کرنا شروع کر دیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہیریسمنٹ شروع کر دیں گے، اور ایک دوسرے کو جو ہے غلام بنانے کی کوشش شروع کر دیں گے، جس سے جو معاشرہ ہوگا تو وہ معاشرہ مکمل طور پر ڈسٹرب ہو جائے گا، تباہ ہونے کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ Human rights guarantee people the means necessary to satisfy their basic needs such as food, housing, and education so they can take full advantage of all opportunities۔ اس کے اگر ہم دوسری طرف دیکھیں، وہ لوگ جن کو ان کے حقوق ملتے ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے جو ہے ان کو اس بات کی یقین دہانی ہوتی ہے کہ ان کو جو خوراک ہے وہ ملے گا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کو رہنے کے لیے جگہ ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو تعلیم ہے وہ ایک اعلیٰ درجے والا تعلیم جو ہے، اعلیٰ سٹینڈرڈ والا تعلیم جو ہے ان کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پھر کیا ہوگا، اس سے وہ لوگ جو ہے پھر پوری طریقے سے اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اپنی زندگیوں کو کیا کریں گے، سنواریں گے۔ ہیومن رائٹ گارنٹنگ لائف، لبرٹی، ایکویلٹی اینڈ سیکیورٹی۔ اسی طرح سے جو انسانی حقوق ہے، ٹھیک ہے، تو انسانی حقوق جو ہے وہ ہمیں اس بات کی بھی یقین دہانی کرتی ہے کہ ہیومن رائٹ سے جو ہے لوگوں کی جو زندگیاں ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، محفوظ ہو جاتی ہے، لوگ جو ہے آزاد زندگی گزارتے ہیں، برابری کی زندگی گزارتے ہیں، اور ایک محفوظ زندگی جو ہے وہ گزارتے ہیں، ٹھیک ہے، محفوظ رہتے ہیں ہیومن رائٹس کے ملنے سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہیومن رائٹس پروٹیکٹ پیپل اگینسٹ ابیوز بائی دوز ہو آر مور پاورفل۔ اس کے علاوہ کسی جگہ پر، کسی علاقے میں، کسی معاشرے میں جب لوگوں کے حقوق ان کو پراپر طریقے سے ملتے ہو، ان کو جو ہے ان کی جو امانتیں ہیں اس میں خیانت نہ ہوتا ہو، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی طاقتور بندہ جو ہے وہ کسی کمزور کی امانتوں پر جو ہے وہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا، اور نہ ہی ہاتھ ڈالنے کی جرات کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سمپل الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیومن رائٹس جو ہے وہ انسانوں کو کیا کرتی ہے، انسانوں کو کے ساتھ برا ہونے سے ان کو کیا کرتی ہے، ان کو بچاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب لوگوں کو ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ ہو تو لوگ جو ہے پھر ایک دوسرے کا خیال بھی رکھتے ہیں، اور ایک دوسرے کو جو ہے ہر چیز میں کیا کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہیومن رائٹس اینڈ اسلام۔ ہیومن رائٹس ان اسلام۔ اب اسلام میں ہیومن رائٹس کیا ہے، تو قرآن شریف میں سورہ النساء میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں میں سے مردوں اور عورتوں کو بکثرت پھیلا دیا، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام کے واسطے دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رحموں کا بھی خیال رکھو، یقیناً
اللہ تم پر نگران ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ڈیئر اسٹوڈنٹس اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تقوی اختیار کرنے کا حکم ہمیں دیا ہے۔ تقوی سے مراد یہ ہے اللہ سے ڈرنا۔ اللہ سے جو بندہ ڈرتا ہے تو وہ پھر کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ چونکہ جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کے عذاب سے جو ہے ان کو ڈر لگتا ہے، تو وہ کبھی بھی یہ نہیں سوچتا کہ میں دوسرے لوگوں کے جو حقوق ہے اس کو جو ہے میں کھاؤں، ٹھیک ہے، یا اس پر میں جو ہے قابض ہو جاؤں، یا ان کے جو حقوق ہے اس کو میں ان سے چھین لوں، ٹھیک ہے۔ تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں، پھر لوگ جو ہے اس طریقے سے پھر ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ جب ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے تو وہ پھر ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، اور اسی طرح سے ایک خوش اور ایک پرسکون معاشرہ جو ہے وہ پھر وجود میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ Right based approach to health. In 2000, the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights calls for ensuring availability, accessibility, acceptability and کوالٹی آف ہیلتھ سروسز، ٹھیک ہے۔ 2000 میں یونائٹڈ نیشن کمیٹی آن اکنامک، سوشل اینڈ کلچرل رائٹس، یونائٹڈ نیشن کی کمیٹی جو کہ معاشرتی اور کلچرل رائٹس پر کام کرتی ہے، تو انہوں نے جو ہے اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی کہ لوگوں کو جو ہے ان کو صحت کے حوالے سے جتنی بھی سروسز ہے ان کو جو ہے پراپر طریقے سے برابری سے جو ہے سب کو ایک جیسے ملے گی، ان کو جو ہے بآسانی سے وہ سہولیات جو ہے اویلیبل ہوں گی، ان سہولیات تک ان کی جو ایکسیسیبلٹی ہے جسے ہم رسائی کہتے ہیں وہ بھی آسانی سے ان کو جو ہے وہ حاصل ہوگی اور ایکسیپٹیبل ہوگی، لوگ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کریں گے۔ اس بات کی یقین دہانی یونائٹڈ نیشن کمیٹی نے 2000 میں کی تھی، ٹھیک ہے۔ ہائی لائٹڈ انڈرلائنگ فیکٹر آف ہیلتھ، جس میں انہوں نے جو ہے مندرجہ ذیل باتوں کو جو ہے انہوں نے ہائی لائٹ کیا تھا، انہوں نے جو ہے اس پر روشنی ڈالی تھی کہ ہم جو ہے ان چیزوں پر کام کریں گے، جس میں پہلے نمبر پر ہمارے ساتھ آتا ہے ایکسیس ٹو سیف اینڈ پورٹیبل واٹر۔ سب سے پہلے جو ہے لوگوں کو جو ہے ہم جو پانی پرووائڈ کرتے ہیں تو وہ پانی ایسا پانی ہو کہ وہ پینے کے قابل ہو، ٹھیک ہے، اور لوگوں کی رسائی اس تک جو ہے بآسانی ہو اور سیف طریقے سے ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سینیٹیشن نظام ہے وہ ایڈیکوائٹ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ان کو فوڈ جو ہے وہ سیف فوڈ جو ہے ان کو سپلائی ہو، نیوٹریشن جو ہے ان کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ ملتی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے رہنے کے لیے جو ہے جگہ دی جائے گی۔ اس کے علاوہ ہیلدی آکوپیشنل اینڈ انوائرمنٹل کنڈیشن، جتنے بھی آکوپیشنل اور انوائرمنٹل کنڈیشن ہوں گے تو وہ لوگوں کے لیے ہیلدی ہوں گے، صحت بخش ہوں گے، ٹھیک ہے۔ مطلب اس سے ان کی صحت کو کسی قسم کا خطرہ جو ہے وہ لاحق نہیں ہوگا۔ ریلیونٹ رائٹس انکلوڈ، اس سے ریلیٹڈ جتنے ہمارے ساتھ دوسرے رائٹس تھے تو اس میں ہمارے ساتھ کسی کے ساتھ جو ہے ڈسکرمنیشن نہیں ہوگی، سب کو جو ہے برابر کی ایجوکیشن اور سیم سٹینڈرڈ کی ایجوکیشن جو ہے وہ ملیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ انفارمیشن اور پرائیویسی کا خیال رکھا جائے گا وچ کین ہیلپ فوکس پروگرامیٹک اٹینشن اینڈ پروموٹ ہیلتھ ریلیٹڈ انٹرونشن، ٹھیک ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو جو ہے یہ یونائٹڈ نیشن کس چیز کے ذریعے جو ہے اس کو پروموٹ کریں گے، مختلف پروگرامز کے ذریعے، اور ہیلتھ ریلیٹڈ جتنے بھی ہمارے ساتھ انٹرونشن ہے تو اس کو پروموٹ کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو کیا کریں گے، اس کو امپروو کریں گے۔ RBA ڈیئر اسٹوڈنٹس کیا ہے؟ RBA جو ہے یہ اصل میں ہمارے ساتھ RBA اسٹینڈ فار ریسپانسبل بزنس الائنس، یہ ہمارے ساتھ ورلڈ لارجسٹ انڈسٹری ہے۔ ان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ گلوبلی لوگوں کو کیا کرتی ہے، لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے اور مختلف چین کے ذریعے کیا کرتے ہیں، مختلف چیزوں کی ذمہ داریاں یہ الائنس جو ہے لیتی ہے اور لوگوں کو جو ہے چیزیں پرووائڈ کرتی ہے اکارڈنگ ٹو بیسک ہیومن لائف، ٹھیک ہے۔ سو RBA requires adoption of an approach explicitly shaped by human rights principles, international human rights obligation, ensuring non-discrimination and the participation of effective community، ٹھیک ہے۔ ہمارے ساتھ جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس obligation ہے، انہوں نے اس بات کی یقین دہانی
کرائی تھی، یقین دہانی انہوں نے اس بات کی تھی کہ کسی میں بھی جو ہے کسی قسم کا فرق جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا اور سب کے ساتھ جو ہے ایک جیسے پیش آیا جائے گا. پالیسیز اینڈ پروگرام ول کنٹریبیوٹ ٹو دا فلفلمنٹ آف ہیومن رائٹ. اسی طرح سے مختلف پالیسیز اور پروگرام کے ذریعے لوگوں کے جو حقوق ہے ان کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے مہیا ہوں گے، پرووائڈ کیے جائیں گے. Person-centered care, a human right. Care is organized around the person receiving care, ٹھیک ہے، and care provider. Client and their families are equal partner in the care, ensuring that the person needs and preferences are met. ٹھیک ہے. Care is organized around the person receiving care. مطلب پرسن کو جو کیئر دی جا رہی ہوتی ہے اور جو کیئر جو ہے وہ ریسیو کر رہا ہوتا ہے تو ان کے لیے ایسا کیئر جو ہے وہ آرگنائز کیا گیا ہوتا ہے جو کہ ان کے لیے کیا ہوتا ہے، ایکسیپٹیبل ہوتا ہے، اور جس سے وہ جو ہے سیٹسفائی ہوتے ہو اور ان کے جو فیملی ممبرز ہیں وہ سیٹسفائی ہوتے ہو. تو مطلب اس کا یہ ہے کہ کیئر جب بھی دی جاتی ہے تو کلائنٹ کے ساتھ ساتھ ان کے فیملی ممبرز کو بھی کیئر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے ان کے جو ضروریات ہوتے ہیں اور ان کی جو پریفرنسز ہوتی ہے تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. The patient are known as person in context of their own social world, listen to, inform, respected and involved in their care. ٹھیک ہے. And their wishes are honored during their health care journey. وہی بات ہے جو کہ پہلے والے پیراگراف میں بتائی گئی ہے. نرسز رول ان پرسن سینٹر کیئر. اب نرسز کا کیا کردار ہے لوگوں کو کیئر پرووائڈ کرنے میں. اٹ از انڈیویژولائزڈ نرسنگ کیئر. It is predicated on the reality of common experience. Every man is a unique individual and as such require a unique constellation of skills, techniques and ideas designed specially for him. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ اٹ از انڈیویژولائز نرسنگ کیئر. مطلب نرسنگ کیئر جو ہے یہ سب کو جو ہے انڈیویژولی جو ہے وہ ملتی ہے. ٹھیک ہے. اٹ از پریڈیکیٹڈ آن دا ریئلٹی آف کامن ایکسپیرئنس. اور اسی طرح سے کامنلی لوگ جو ایکسپیرئنس کرتے ہیں تو اس سے جو ہے پتہ چلتا ہے. ایوری مین از یونیک انڈیویژول. ہر بندہ جو ہے وہ انڈیویژولی کیا ہے، یونیک ہے. ہر انسان جو ہے وہ دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے اور اسی طرح سے ہر انسان کی جو ضروریات ہوتی ہے وہ بھی دوسرے انسان سے مختلف ہوتی ہے. A patient-centered model of care require a nurse to work with an individual belief, values, want, need and desire. اب ہمارے ساتھ جو پیشنٹ سینٹر ماڈل آف کیئر ہوتا ہے تو اس میں نرسز کیا کرتے ہیں، اس میں نرسز جو پیشنٹ کو کیئر پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس دوران نرس جو ہے پیشنٹ کے جو بلیو ہوتے ہیں، جو ویلیوز ہوتے ہیں، ان کی جو چاہتیں ہوتی ہے، ان کی جو ضروریات ہوتی ہے اور جو ڈیزائر ہوتی ہے تو اس کا خیال رکھتے ہوئے نرسز جو ہے پیشنٹ کو کیا کرتے ہیں، کیئر پرووائڈ کرتے ہیں. Patient-centered care affect patient perception of the level of satisfaction and quality of nursing care. پیشنٹ سینٹر کیئر جو ہے یہ کیا کرتی ہے، اس سے پیشنٹ کی جو پرسیپشن ہوتی ہے سیٹسفیکشن کے حوالے سے تو وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. اگر نرس جو ہے پراپر طریقے سے پیشنٹ کا خیال رکھے تو اس سے پیشنٹ کی جو سوچ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ بہت زیادہ کیا ہو جاتی ہے، موڈیفائی ہو جاتی ہے، وہ بہت زیادہ اس میں چینجز آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. پازیٹیو ہو جاتی ہے اور اسی طرح سے جو نرسنگ کیئر ہے اس کی جو کوالٹی ہے اس میں بھی بہت زیادہ امپروومنٹ آ جاتی ہے. آرٹیکلز آف یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹ. ڈیئر اسٹوڈنٹ، یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس نے ایک آرٹیکل پیش کیا تھا جس میں انہوں نے مندرجہ ذیل چیزوں کو ہائی لائٹ کیا تھا اور اس پر انہوں نے جو ہے ڈسکشن کی تھی. سب سے پہلے انیٹ فریڈم اینڈ ایکویلٹی، کہ ہر بندہ جو ہے وہ پیدائشی طور پر کیا ہے، فریڈم مطلب پیدائشی طور پر وہ آزاد ہے اور وہ برابری کے حامل ہے. ٹھیک ہے. بین آن ڈسکریمنیشن،
اکارڈنگ ٹو یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس، یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس نے جو ہے انہوں نے جو ہے ڈسکرمنیشن پر بین لگایا ہوا ہے، مطلب کوئی بندے کو جو ہے کسی بھی بندے کو جو ہے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، لوگوں میں فرق کرے، ٹھیک ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ سب کے ساتھ جو ہے ایک جیسا پیش آنا ہوگا سب کو۔ رائٹ ٹو لائف، ہر انسان کو جو ہے وہ یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ گزارے۔ بین آن سلیوری، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے غلاموں کو بنانا اور غلاموں کا تجارت کرنا، اس چیز پر جو ہے بین لگایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بین آن ٹارچر، آپ کسی کو بھی جو ہے ٹارچر نہیں کر سکتے، چاہے حالات جیسے بھی ہو، کوئی بھی کنڈیشن ہو، لیکن آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ جو ہے کسی کو ٹارچر کرے، کسی کو جو ہے نقصان پہنچائے، کسی کو ہارٹ کرے۔ رائٹ ٹو ریکوگنیشن ایز اے پرسن بیفور دا لا، ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ انسان کو انسان سمجھے، ٹھیک ہے، بجائے اس کے اس کے لیے جو ہے قانون سے جو ہے وہ مدد لینی پڑے۔ تو اس سے اچھا ہے کہ انسان جو ہے خود جو ہے باشعور ہے، ان کو جو ہے چاہیے کہ وہ ہر انسان کو انسان سمجھے اور ان کے ساتھ کسی قسم کا برا سلوک نہ کرے۔ ایکویلٹی بیفور دا لا، اور اسی طرح سے سب کے ساتھ برابری کا سلوک رکھے، ٹھیک ہے۔ رائٹ ٹو افیکٹو جوڈیشری، اسی طرح سے سب کو جو ہے وہ حق ہے، ٹھیک ہے، سب کا حق ہے کہ وہ افیکٹولی جوڈیشری ہو، ٹھیک ہے۔ بین آن آربیٹری ڈیٹینشن، ان کو جو ہے کسی قسم کی چیز سے جو ہے ان کو روکا نہ جائے، ٹھیک ہے۔ رائٹ ٹو پبلک ہیئرنگ، اسی طرح سے ہر انسان کو جو ہے یہ حق حاصل ہے کہ وہ کیا کرے، اپنی بات کو جو ہے پبلک میں کیا کرے، پبلک میں شیئر کرے، اپنی بات کو جو ہے لوگوں کے سامنے ظاہر کرے، لوگوں کے سامنے پیش کرے، ٹھیک ہے۔ رائٹ ٹو دا پرزمپشن آف انوسنس، ٹھیک ہے، ہر انسان جو ہے کیا ہے، وہ بنیادی طور پر کیا ہے، انوسنٹ ہے۔ رائٹ ٹو پرائیویسی، ہر انسان کا یہ حق ہے کہ اس کی پرائیویسی کا خیال رکھا جائے، اسی طرح سے ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آزادی سے جہاں چاہے وہ جانا، جہاں چاہے یا جہاں وہ جانا چاہتے ہو وہ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آزادی ہے ان کو۔ اسی طرح سے رائٹ ٹو ایزلم، ٹھیک ہے، رائٹ ٹو نیشنلٹی، کہ ان کو قومیت ملے، ٹھیک ہے، جس جگہ وہ پیدا ہوئے ہوں وہاں کی ان کو جو ہے نیشنلٹی ملے۔ اسی طرح سے ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ شادی کرے اور اپنی فیملی بنائے، ہر انسان کو حق ہے کہ وہ پراپرٹی کے مالک بنے، ٹھیک ہے، ہر انسان کو حق ہے کہ وہ آزادی سے اپنے تھاٹس اور اپنے اس ریلیجن کو جو ہے اس کو فالو کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر انسان کو یہ حق ہے کہ وہ آزادی سے اپنے جو خیالات ہے، اپنے جو ایکسپریشن ہے اس کو شیئر کرے، ٹھیک ہے۔ رائٹ ٹو فریڈم آف اسمبلی اینڈ ایسوسیشن، رائٹ ٹو ٹیک پارٹ ان گورنمنٹ، ہر انسان کو حق ہے کہ وہ گورنمنٹ میں حصہ لے، ہر انسان کو حق ہے کہ ان کی جو سوشل سیکیورٹی ہے اس کا خیال رکھا جائے، اور ہر انسان کا حق ہے کہ وہ کیا کرے، وہ کام کرے اور اسی طرح سے وہ آرام کرے۔ اینڈ رائٹ ٹو ایڈیکوائٹ اسٹینڈرڈ آف لیونگ، اور وہ ایک بہتر زندگی گزارے، یہ بھی ہر انسان کا حق ہے کہ وہ بہتر سے بہتر زندگی گزارے، ٹھیک ہے۔ رائٹ ٹو ایجوکیشن، ہر انسان کا یہ بھی حق ہے کہ وہ جو ہے بہتر سے بہتر تعلیم حاصل کرے، اسی طرح سے کلچرل لائف میں پارٹیسپیٹ کرے، اسی طرح سے سوشل اور انٹرنیشنل آرڈرز کو جو ہے اس کو فالو کرے۔ ڈیوٹیز اینڈ لمیٹیشن، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ سولویٹری کلازز، دس از ناٹ یوگا، لیس ویسٹ مور رائٹس۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، بات کرتے ہیں پورٹی کی، اب آ جاتے ہیں پورٹی کی طرف۔ دیز آر فیسز آف گلوبل پورٹی، مطلب پوری دنیا میں جو غربت ہے، ٹھیک ہے، تو پوری دنیا سے جو ہے یہ کچھ فیسز، کچھ پکچرز جو ہے وہ لیے گئے ہیں، جو کہ آپ کو یہاں اسکرین پر دکھائی دے رہے ہوں گے۔ یہ ان لوگوں کی پکچر ہے جو کہ غربت میں جو ہے زندگی گزار رہے ہیں، غریبی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ایچ آف دیز پیپل لیو ہینڈ ٹو ماؤتھ اینڈ ڈے ٹو ڈے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہر انسان جو ہے، ان میں سے ہر بندہ جو ہے وہ اس طرح سے جی رہا ہے جیسے کہ غربت میں جو ہے انتہائی برے حالات میں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، جی رہے ہیں۔ دے آر ہارڈ پریس
to meet their daily needs for water, food and shelter. اور اسی طرح سے یہ بہت مشکل سے جو ہے اپنے بنیادی جو زندگی کی ضروریات ہے اس کو جو ہے حاصل کرتے ہیں، جس میں پینے کے لیے پانی ہو گئی، کھانے کے لیے کھانا ہو گیا اور رہنے کے لیے شیلٹر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ ان کو بہت مشکل سے میسر ہوتا ہے and they have little or no voice in what happened to them. اور اسی طرح سے ان کے لیے آواز اٹھانے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے کہ ان پر کیا بیت رہی ہے یا ان کے ساتھ کیا جو ہے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ their families and their communities، ان کے جو فیملیز اور کمیونٹیز ہے وہ کوئی بھی ان میں سے جو ہے ان کے لیے آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کی جو ہے مدد کی جائے، ان کو سپورٹ کیا جائے۔ Poverty. People can be said to be in poverty when they are deprived of income and other resources needed to obtain the condition of life. ٹھیک ہے، لوگ جو ہے پورٹی اس کو کہتے ہیں جب لوگ جو ہے انکم سے محروم ہو۔ انکم سے مراد یہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے کوئی معیشی ذریعہ نہ ہو، ٹھیک ہے، معیشی ذریعہ ان کے ساتھ نہ ہو، مطلب پیسے کمانے کا ان کے پاس جو ہے کوئی ذریعہ نہ ہو یا اس سے محروم ہو، اور اسی طرح سے زندگی کے جو بنیادی ضروریات ہوتی ہیں وہ ان کے پاس نہ ہو، تو ایسے لوگوں کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ غربت میں رہتے ہوئے لوگ کہتے ہیں، مطلب غریب لوگ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے پاس پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، نیوٹریشن ان کے پاس غذا نہیں ہوتا، صحت کی ضروری سہولیات نہیں ہوتی، ایجوکیشن نہیں ہوتے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے، رہنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی، بیکوز آف دا انیبلٹی آف افورڈ دیم، کیونکہ ان میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی، ان میں یہ قوت نہیں ہوتی کہ وہ اس خرچوں کو کیا کرے، برداشت کرے، تو اس وجہ سے وہ لوگ جو ہے ان چیزوں سے محروم رہتے ہیں، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو پورٹی کہتے ہیں۔ This is also referred to as absolute poverty or destitution. Relative poverty کسے کہتے ہیں؟ Relative poverty is the condition of having fewer resources or less income than others within a society or country or compared to worldwide averages. ٹھیک ہے، ریلیٹیو پورٹی یہ ہمارے ساتھ وہ کنڈیشن ہوتی ہے جس میں جو انڈیویجول ہوتے ہیں وہ غریب تو ہوتے ہیں لیکن اتنے غریب نہیں ہوتے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ان کے پاس جو ہے تھوڑے بہت پیسے ہوتے ہیں اور ایسی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ جو مکمل غریب لوگ ہوتے ہیں تو ان سے جو زندگی ہوتی ہے ان کی تو وہ تھوڑی سی اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں ریلیٹیو پورٹی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کے پارٹ 2 کو ڈسکس کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوا ہو تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔